وہ عرب ممالک جنہوں نے شدید عوامی مخالفت کے باوجود اسرائیل سے تعلقات استوار کیے۔ عربوں کی منتشر سیاسی حکمت عملی کی تفصیل۔ 15 ستمبر 2023 کو اس معاہدے کی تیسری سالگرہ منائی گئی، جس کے تحت امریکہ کی کوششوں سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے میں کامیابی حاصل کی گئی تھی۔ اس معاہدے کو ابراہم معاہدہ یعنی ابراہم ایکارڈز کا نام دیا گیا ہے، جو اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان عرب اسرائیلی تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے کروایا تھا۔ متحدہ عرب امارات وہ تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ اس سے پہلے مصر نے 1979 میں اور اردن نے 1994 میں اسرائیل کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا۔ 25 سال پہلے تک متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں کسی قسم کے تعلقات نہیں تھے۔ ایک مہینے کے بعد بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاہدے میں شامل ہو گیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد سوڈان کی عبوری حکومت نے بھی اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش مند ہے۔ لیکن پھر اس تجویز کو سوڈان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا اور یہ معاملہ حتمی صورت اختیار نہ کر سکا۔ اس کے بعد دسمبر میں مراکش نے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ان کوششوں کے نتیجے میں جو معاہدے طے پائے، انہوں نے عرب ملکوں کے درمیان برسا برس کے اس اتفاق رائے اور اتحاد کو پارا پارا کر دیا، جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ سرکاری سطح پر اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو خالی نہیں کرے گا اور 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر دو ریاستی حل سے متفق نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے عربوں کی منتشر سیاسی حکمت عملی کی تفصیل سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ مصر 1979 میں مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بارے میں امریکی صدر جمی کارٹر کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ سربراہی ملاقات میں ایک سال پہلے مذاکرات ہو چکے تھے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ اسرائیل جزیرہ نما سینائی کو مصر کے حوالے کر دے گا، جس پر اس نے 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بدلے میں مصر صہیونی ریاست اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرے گا اور اس کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کرے گا۔ اردن 26 اکتوبر 1994 کو اردن کے شاہ حسین اور اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن نے باقاعدہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس تقریب میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن بھی بطور گواہ موجود تھے۔ یہ معاہدہ اوسلو امن معاہدے کے 1 سال کے بعد کیا گیا تھا، جو اسرائیل اور فلسطینی تنظیم آزادی یعنی PLO کے درمیان اوسلو میں طے پایا تھا۔ متحدہ عرب امارات 15 ستمبر 2020 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرپرستی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی اور عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ مراکش 10 دسمبر 2020 کو امریکہ کی مدد سے اسرائیل اور مراکش نے دونوں ملکوں کے درمیان مکمل سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ سوڈان اگرچہ سوڈان بھی ابراہم معاہدے کا ایک حصہ تھا، لیکن ابھی تک اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔